قرآن مجید ایسی کتاب ہے، اتنی عظیم کتاب ہے، اس کے پڑھنے کا ثواب الگ ہے، اس کو پکڑنے کا ثواب الگ ہے، اس کو کھولنے کا ثواب الگ ہے، اس کو چومنے کا ثواب الگ ہے، سینے سے لگانے کا ثواب الگ ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا اس کا ثواب الگ ہے، تفسیر کے ساتھ پڑھنا اس کا ثواب الگ ہے، اور اس پر عمل کرنا اس کا ثواب الگ ہے۔ اور جو عمل کر جاتا ہے عام نہیں رہتا، یا تو داتا علی حجویری بن جاتا ہے، یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بنتا ہے، یا پیر مہر علی شاہ بن جاتا ہے۔ اتنی عظیم کتاب، اتنی اعلیٰ کتاب ہے، ذرا پڑھ کے تو دیکھیں، عمل کر کے تو دیکھیں، پھر بندہ وہ عام نہیں رہتا، بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ اور قرآن مجید جو پڑھتا ہے وہ عام نہیں ہوتا، پڑھانے والا بھی عام نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین وہ بندہ ہے جو قرآن پڑھتا اور قرآن پڑھاتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جس کے پاس مال و دولت بہت زیادہ وہ بہترین ہے، جس کے پاس مکان زیادہ وہ بہترین ہے، جس کے پاس کوٹھیاں زیادہ وہ بہترین ہے، جس کی شہرت زیادہ وہ بہترین ہے۔ فرمایا نہیں، بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے۔ تو دوستانے سی وقار حضور نے فرمایا اگر بندہ قرآن کا ایک حرف پڑھے اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا میں الف الگ حرف ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ جو بندہ الف لام میم کے مجموعے کو ادا کرے گا اس کو 10 نہیں، الف کی نیکیاں 10 الگ ملیں گی، لام کی الگ ملیں گی، میم کی الگ ملیں گی، یعنی اس کو 30 نیکیاں ملیں گی الف لام میم پڑھنے پر۔ جو بندہ صرف الف لام میم پڑھے اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں جو پورا قرآن پڑھے۔ نہیں سمجھا؟ پچھلے کونے والے نہیں بول دے بھائی یار تسی بول چھوڑ۔ جو پورا قرآن پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو جناب کتنی نیکیوں سے نواز دے گا۔ اچھا یار بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اور میں یہ قرآن پڑھیں ہمارے لیے اتنا اجر ہے، یار یہ قرآن تو نبی نے بھی پڑھا ہو جس پر نازل ہوا ہے، انہوں نے بھی پڑھا ہوگا، یار ان کی شانوں کا عالم کیا ہوگا، ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آؤ رمضان اور قرآن کی بات کرتا ہوں، کیونکہ رمضان کا ذکر قرآن میں، قرآن کا ذکر رمضان میں، قرآن اترا رمضان میں، قرآن اترا رمضان میں، اور قرآن میں ذکر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ پیار سے بولے ذرا سبحان اللہ، میں حدیث پاک پڑھوں۔ آؤ امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں، دیکھو جناب قرآن رمضان کس طرح جناب قیامت والے دیانے تو ہڈی میری سفارش کرے گا۔ سونے نبی نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، سونے نبی نے فرمایا قیامت والے دیانے روزہ بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا۔ کس طرح سفارش کریں گے؟ سونے نبی نے فرمایا قیامت والے دیاڑا، قیامت والے دیاڑے روزہ رب دی بارگاہ دے اندر گزارش کرے گا، اے مولا یہ دنیا تیرا کے میں رکھدا ہوندا سی، پیاس تو جناب پیاس نو برداشت کردا سی، بھوک نو برداشت کردا سی، اپنے نفس تے قابو پاندا سی، سونے اس نو میں روک کے رکھدا سا، اج قیامت والے دیاڑے اس دی میں سفارش کرنا وا، اس نو جنت دا حقدار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ روزے دی سفارش قبول فرما کے بندے نے جنت دا حقدار بنا دے گا، جنت دا حقدار بنا دے گا۔ پھر قرآن سے طرح جناب رب دی بارگاہ دے اندر گزارش کرے گا، عرض کرے گا مولا اے میں نے صبح بھی میری تلاوت کردا سی، شام لو بھی میری تلاوت کردا سی، اٹھدا سی پھر بھی میری تلاوت کردا سی، سون تو پہلے بھی میری تلاوت کردا سی، اج میں اس دا ساتھی بندا پیا، اس واسطے دنیا اندر اس نے میرا ساتھ نہیں چھوڑیا،
اے مولا اج تیری بارگاہ دے اندر اس دی میں سفارش کرنا وا اس نو جنت دا حقدار بنا دے اللہ تعالی قرآن دی سفارش بھی قبول فرما کے اس بندے جنت دا حقدار بنا لے گا میرے نبی دے غلام ہون میں دسنا چاہنا وا اے تے قرآن تے رمضان دی شان بیان ہے جدے صدقے قرآن ملیا او تواڈے تے میرے نبی مصطفیٰ نے جنہ دے صدقے رمضان ملیا او محمد مصطفیٰ نے اگر قرآن سفارش کرے گا رمضان سفارش کرے گا جدے صدقے جو کچھ ملیا ہے او سفارش کرنگے جدے صدقے ملیا ہے او سونا نبی بھی سفارش فرمائے گا اچھا تے گال کرنا چاہنا قرآن ملیا حضور دے صدقے رمضان ملیا حضور دے صدقے بیت اللہ ملیا حجر اسود ملیا حضور دے صدقے قرآن بھی سفارش کرے گا رمضان بھی سفارش کرے گا بیت اللہ بھی سفارش کرے گا حجر اسود بھی سفارش کرے گا ہم تسی کہو گے یار وہ پتھر ہے وہ کون کے پتہ ہے میں سفارش کرنی حدیث پاک دے در ہوندہ حضور نے فرمایا قیامت والے دیہاڑے اللہ تعالی حجر اسود نو زبان بھی دے گا تے اکھاں بھی عطا فرمائے گا اکھاں بھی عطا فرمائے گا اور وہ حجر اسود جیڑا نا حجر اسود وہ سارے ویکھ لے گا جنہ جنہ اس نو چومیا ہوئے گا استلام کیتا ہوئے گا یا بوسہ دیتا ہوئے گا جنہ جنہ ویکھیا ہوئے گا چومیا ہوئے گا اس نو نا وہ پہچان لے گا یار ایک گل سمجھ کیوں نہیں آندی پھر لوگاں دے اندر ایک پتھر ہو کے وہ اتنیاں لوگاں پہچان لے گا کتنے لوگ عمرے تے جاندے نے کتنے لوگ حج تے جاندے نے ہیں تو وہ پتھر ہو کے سارے پہچان لے گا پتھر ہو کے سارن پہچان کے انہاں دی سفارش کرے گا یارو پتھر تے تیرا یقین ہے تے محمد مصطفیٰ تے یقین نہیں ہے سونے نبی بھی سفارش کرنگے اللہ اکبر توجہ کرو میرے نبی دے غلاموں رمضان بھی سفارش کرے گا قرآن بھی سفارش کرے گا بیت اللہ بھی سفارش کرے گا حجر اسود بھی سفارش کرے گا لوگوں اگر ساریاں چیزاں اے سفارش کرنگیاں جڑی ہستی کائنات تے جلہ نے سب تو اعلیٰ بڑھائیے او محمد مصطفیٰ بھی سفارش کرنگے یا رسول اللہ آؤ میرے نبی دے غلاموں ایک حدیث اور سماعت فرماؤ حضور نے فرمایا اقرأ القرآن فإنه یاتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ سونے نبی نے فرمایا قیامت والے دیاڑے جڑا قرآن لا مجمع دے وچوں جتنے بھی لوگ اکٹھے ہون گے انہاں وچوں قرآن اپنے پڑھن والیاں نوں ڈھونڈ ڈھونڈ کے انہاں جنت اندر داخل کر رہا جائے گا قرآن ڈھونڈے گا قرآن انہوں پہچانے گا انہوں ڈھونڈ کے پہچان کے سفارش کر کے جنت دا حقدار بنا جائے گا لوگوں ذرا توجہ کرو نا اج پھر سن چاہیے نا اسی قرآن نال محبت کراں قرآن نو اپنا ساتھی بنا لواں ساتھی